پروگرام بریکنگ بیریئرز اور اس پروگرام کی ہوسٹ عالیہ آپ کے سامنے. ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جناح کنونشن اسلام آباد میں یوتھ کنونشن میں پاکستان کی یوتھ سے ایڈریس کیا ہے. وہاں پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس موجود تھے اور جنرل عاصم منیر کی ایک لمبی چوڑی سپیچ سامنے آ رہی ہے جس میں یوتھ کے لیے کیا میسج ہے، پاکستان کی سیاست پر کیا بات کی گئی، آئیڈینٹی کرائسس کی کیا بات کی گئی اور ریلیجن پر کیا بات ہوئی، اور ایران سے لے کر افغانستان تک اور افغانستان سے لے کر انڈیا تک بات کی گئی ہے. ایک میسج ہے یا ایک وارننگ ہے، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ بات کہ یہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک کنٹینیوٹی ہے کہ نوجوانوں کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے ڈی جی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے لاہور گیریزن میں ڈزنز آف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کیا. وہاں پر ایک کوسچن آنسر سیشن ہوا پورا. اس کی جو بھی خبریں باہر آئیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائی. اب اگر پاکستان کا آرمی چیف یوتھ سے بات کر رہا ہے اور سپیچ کر رہا ہے تو اس سے ہی نظر آتا ہے کہ یہ انگیج کیا جا رہا ہے، ایک ہم آہنگی پیدا کی جا رہی ہے. کیونکہ یہ بات کئی مرتبہ کہی گئی کہ پچھلے چند سالوں میں جو ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس میں ایک ایسی خلیج حائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نوجوانوں کو ادارے سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی. ایسا لگتا ہے کہ یہ اس خلیج کو کم کرنے کی، پاٹنے کی کوشش ہے اور نوجوانوں کو جو ہے وہ ان تک اپنا پیغام یا اپنا نیریٹو پہنچانے کی ایک یہ کوشش ہے. لیکن آرمی چیف نے یہ کہا اس میں سٹارٹ میں ہی کہ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا دن ہے. ان کو بہت زیادہ خوشی ہے کہ وہ پاکستان کے معماروں سے بات کریں، یعنی کہ اس ملک کا فیوچر جن لوگوں نے سنبھالنا ہے وہ ان سے بات کریں، تو ان کے لیے یہ ایک بڑی خوشی کا دن ہے. ایران، افغانستان اور انڈیا پر ان کا کہنا یہ تھا کہ ایران نے پہلے پاکستان پر حملہ کیا اور پھر پاکستان کا اس طرح جواب دینا تو بنتا تھا، منہ توڑ جواب دیا گیا. اور اگر کوئی بھی اور پاکستان پر حملہ کرے گا یا پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایسا ہی جواب دیا جائے گا. اور افغانستان پر تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر افغانستان نے ایسی کوشش بھی کی تو افغانستان کی خیر نہیں ہے. افغانستان تو گیا، افغانستان کی خیر نہیں ہے. اور افغانستان کی وجہ سے اگر ایک بھی پاکستانی مارا جاتا ہے تو اس کا بھرپور بدلہ لیا جائے گا اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور پاکستان کی سوورینٹی پر کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کیا جائے گا. دیکھیے، افغانستان اور پاکستان کی اتھارٹیز کے بیچ وربلی پہلے بھی آرگیومنٹ ہوتا رہا ہے، بہت زیادہ ہیٹڈ قسم کے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے وہ بیانات، سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں. یہ تو اسی طریقے سے کہا جانا تھا اور انہوں نے کہا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ منہ توڑ جواب تو دیا جا سکتا ہے حملے کا، لیکن اگر افغانستان نے درجن بھر بھی خود کش بمبار چھوڑ دیے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ منہ توڑ جواب اس کا کون دے گا؟ کیونکہ وہ تو منہ شو توڑنے کی تو بات ہی نہیں ہوتی، اس میں تو وہ جگہ جگہ پھٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ تو کہا جاتا ہے کہ کہیں خود کش آ جائے تو اس کو کیسے روکیں، اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی، ہم کیسے روکیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ بڑی زبردست طریقے سے وارننگ دے دی ہے کہ افغانستان ایسی غلطی بھی نہ کرے کہ پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھے. اچھا، انڈیا کے متعلق بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا تو تسلیم ہی نہیں کرتا پاکستان کو. تو انڈیا پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر تعلقات کیسے بنے؟ ریلیشنز تو اس وقت بنتے ہیں کہ جب تسلیم کیا جائے. اب پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے مسلمانوں نے جو آزادی حاصل کی کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہندوؤں کا اپنا ایک الگ ریلیجن، کلچر، آئیڈینٹی ہے، مسلمانوں کا اپنا ریلیجن، کلچر اور آئیڈینٹی تھی. اور اس وجہ سے پاکستان کے مسلمانوں نے وہاں سے آزادی حاصل کی، ہندوؤں سے آزادی حاصل کی اور اپنا الگ ملک حاصل کیا. لیکن ہوا کیا کہ وہاں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد آپ ویسٹ کی غلامی میں چلے گئے، یعنی اب وہی ویسٹ کا کلچر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، وہاں کا تہذیب و تمدن اپنایا جا رہا ہے. تو پھر ان کا کہنا تھا کہ فائدہ کیا ہوا، مطلب فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے ہندوؤں سے آزادی حاصل کی اور آپ ویسٹ کی غلامی میں آ گئے. تو ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارا ریلیجن ہے وہ سب سے سپیریئر ہے، ہمارا کلچر سب سے سپیریئر ہے، ہماری آئیڈینٹی سب سے سپیریئر ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آئیڈینٹی کرائسس ہی بہت بڑا ہے ہمارا، اور اس میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو واجپئی صاحب کی کرنا ایسی، مطلب واجپئی صاحب کیا وہ کہتے ہیں نا، ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ گھنیریاں چوکنے آئے تھے، مطلب کیا کرنے آئے تھے. لیکن واجپئی صاحب آئے، اس کے بعد ان کا جواب کیا دیا گیا؟ کیا جواب دیا گیا جی؟ اس کے بعد
مودی صاحب بھی تشریف لے کر آئے نواز شریف صاحب کے دور میں، جواب کیسے دیا گیا؟ ایگزیکٹلی تو اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے جس طرح کی دھمکی آمیز سٹیٹمنٹس بیانات جاتے، بلکہ دیکھیے عمران خان جو پولیٹیشنز ہیں کیا ہوتا ہے، عمران خان کے دور میں یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ سٹارٹ کرنی ہے تجارت، اور اگلے دن صبح یہ پتا چلا کہ نہیں وہ جو ہے وہ تو غلط ہو گیا جناب، یہ تو ایسا تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ بلاول بھٹو کے دور میں سوچا گیا کہ اچھی ہوگی پالیسی، تو انہوں نے زبانی ایسی استعمال کی کہ وہ تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ اور یہ جو ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ ہم ان سے پاکستان میں جتنی بھی علاج معالجے کے لیے جن کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ویسٹ میں آ کے علاج کروا سکے، وہ انڈیا جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، ترلے منتے کرے ہوتے ویزا دے دیو کہ اتنے جا کے علاج کرانا ہے، وہاں پہ بہت اچھے ڈاکٹرز، اچھے جو کلینکس، ہر کچھ بہترین سہولیات ہیں اور پیسہ بھی کم لگتا ہے، علاج کروانے وہاں پر چلے جاتے ہیں، میڈیسنس وہاں سے آتی ہیں، وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، میڈیسنس ہم ان سے لیتے رہیں گے، ہم وہاں پہ جا کے علاج بھی کرواتے رہیں گے پاکستانی، اور پاکستان کی تجارت اس طریقے سے ہوگی کہ ٹماٹر آلو آئے گا لیکن وہ چلے گا انڈیا سے، ممبئی سے، اور ہوتا ہوا آئے گا یو اے ای سے، تو پھر ہمارے لیے ٹھیک ہے، اس میں ہماری ناک نہیں کٹ رہی، کسی کو کیا پتا کہاں سے آ رہا ہے، یہ تو یو اے ای سے آ رہا ہے، اصل میں وہ آتا وہاں سے انڈیا سے، اس طرح تجارت ٹھیک ہے، لیکن تعلقات ہم ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ مطلب اوکے، میں تو مطلب سوچنے کی بات ہے نا، ذرا یہ دیکھ لینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فوج کا سربراہ جس طرح بات کرے، ویسے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات بھی درست ہے کہ فوج کے سربراہ کو فوجی نوجوانوں سے خطاب کرنا چاہیے، فوج کے نوجوانوں سے خطاب کرنا ان کا بنتا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو بات کی گئی کہ جناب ایک خلیج حائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اگر جو کچھ ہو رہا ہے اینٹ سے اینٹ بجتی رہی اور بج رہی ہے، تو اس کا اگر اثر زائل کرنے کے لیے جو ہے یہ ضروری ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے انگیج کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جو آئیڈینٹی کی بات کی گئی کہ مسلمانوں نے اپنا کلچر، اور وہ تو کون سا کلچر تو ایک ہی ہے، کھانا پینا رہنا اٹھنا بیٹھنا لباس، ہر طرح کا کلچر ایک ہے، اور ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس میں وہ کلچر جو کہ سب کانٹیننٹ انڈیا کا کلچر ہی پاکستان میں اڈاپٹ کرنے کے بجائے دشمنی پالی گئی اور کلچر اڈاپٹ کیا گیا کہاں کا؟ عرب کا، اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ بڑا آئیڈینٹی کرائسس تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر دیکھیے اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں سے ہم نے آزادی حاصل کر لی اور اس کے بعد یہاں پر اگر ہم نے ویسٹ کی غلامی کر لی، تو پیسہ ویسٹ سے لینا ہے، ایڈ بھی ویسٹ سے آئے گی، اور ویسٹ ہی ہر جگہ پر قرضے دے گا، آئی ایم ایف کا پلان بھی لیا جائے گا، وزیر اعظم کشکول لے کے خود کہے گا کہ میں ویسٹ میں مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ڈیکڈز ٹو ڈیکڈ ویسٹ پر ہی مغرب پر ہی تمام اکانومی چلے گی، اور پھر بھی ان کا کلچر یا ان کی غلامی اختیار نہیں کرنی ہے آپ نے۔ تو پینٹ کوٹ پہن کر یہ بات کرنا صحیح ہے؟ مطلب میں تو دیکھیں پینٹ کوٹ پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں اچھی بات ہے، آپ کا جو دل کرے وہ پہنے۔ جو اصل میں ہماری روٹس اور کلچر تھا اس کو چھوڑ کر جان بوجھ کے دشمنی کر کر ہم نے عرب کا کلچر اپنانے کی کوشش کی، اور نہ ہم ادھر کے رہے اور نہ ہم ادھر کے رہے۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی چیز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کسی اور چکر میں کسی اور کی چیز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی ان سے نہیں ہو پاتا، اے ہویا جے کام۔ تو وہ جو بات کر رہے ہیں نا جنرل صاحب، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے نکلے اور آپ ادھر چلے گئے، لیکن اس کی وجہ بیچ میں یہ ہے۔ تو ہماری اور وہ والی آئیڈینٹی ایک ہی ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن ہم نے اس کو جھگڑا بنا لیا۔ اچھا، اب جب اس سے آگے نکلتے ہیں، ہم دیکھیں نا اس دور میں ریلیجن سے نکل کر جو ہے بات کرنی چاہیے۔ ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمارا ریلیجن سب سے سپریم ہے، ہمارا کلچر سب سے سپریم ہے، ہمارا سب کچھ جو ہے سب سے ودیا ہے۔ مطلب کہ کی گل کر رہے ہو تسی، ساڈے ورگا تے کوئی ہوگا یا نہیں، اسی تے چودھری ہے گئے، ہاں جی، تو کوئی گل کہندے رہو، ٹھیک ہے، اوکے، مرضی، ہر کوئی یہ کہتا ہے۔ اچھا، ایک چیز انہوں نے یہ کہی کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ شیطانی چرخہ ہے، یعنی یہ کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہاں پر لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور اس سے بہت انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ورلڈ اکنامک فورم تک یہ ایک ٹاپک اب ڈسکس کیا جاتا ہے کہ فیک نیوز اور یہ سب جو ہے یہ ایک درد سر ہیڈک بن چکا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اب سوشل میڈیا کو اڈاپٹ کرنا اور اس کو ایک
ایلین نہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. جیسا کہ ایلون مسک جب یہ کہتے ہیں نا کہ اے آئی جو ہے یہ اس کو جتنا جلدی آپ سیکھ لیں اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ آگے آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب میڈیا بہت پیچھے رہ گیا، سوشل میڈیا اس سے کہیں آگے ہے. اگلے دور میں پتہ نہیں کیا آنے والا ہے. اگر ابھی تک ہم سوشل میڈیا کو کوستے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں ضرورت یہ کہ جس طرح نوجوانوں سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے سوشل میڈیا سے بھی ذرا کچھ ایسے راستے نکالے جائیں کہ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو پاکستان خزانوں سے بھرا ہوا ہے، پاکستان کے سمندروں کے نیچے بھی خزانے ہیں، دریاؤں کے نیچے بھی خزانے ہیں، صحراؤں کے نیچے بھی خزانے ہیں. اور زراعت تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، محکمہ زراعت تو ظاہر ہے کہ یہ کہے گا کہ کھیتوں کے نیچے بھی خزانے، کھیتوں کے نیچے تو خزانے ہوتے ہی ہیں زمین کے اندر. لیکن انہوں نے کہا کہ $6 ٹریلین کے ذخائر موجود ہیں پاکستان بلوچستان میں. تو پاکستان کو جو قرضہ ہے وہ تو $100 ملین ہوگا. تو $6 ٹریلین کے اگر خزانے موجود ہے تو قرضہ تو یوں چٹکیوں میں اتر سکتا ہے. بات صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، بالکل صحیح. لیکن ساتھ میں ان کا یہ کہنا کہ اگر ہم پھر بھی ایسا نہ کر سکے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی غلطی ہے، یہ بھی صحیح ہے. کیونکہ ریکارڈک آپ کے سامنے یاد ہے، ریکارڈک میں بلینز آف ڈالرز جو کہ پاکستان کو ملنے تھے، وہ بلینز آف ڈالرز الٹا فائن دینا پڑا کمپنی کو کہ اے ہو گیا، غلطیاں ہو گئی ہیں، اے لو فائن پڑو. انہوں نے کہا اس طرح نہیں چھوڑنا آپ کو. تو بات تو صحیح ہے. یہ جو خزانے ہیں ان سے اگر آپ فائدہ تو اسی وقت اٹھا سکتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی عقل ہو. تو کیا وہ یہی کرنے کی کوشش کریں کہ عقل نہیں ہے تو یہ جب تک نہیں ہوگا کام جب تک کہ اس میں عقل استعمال نہ کی گئی. یہ اپنی غلطی اگر استعمال نہ کر سکے جو بھی ہے. سیاستدانوں پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ملک سے باہر ہوتے ہیں وہ بھی اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں اور اقتدار پر جمے رہنا چاہتے ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ ہاں دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے، سیاستدان کا کام ہی اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود کوئی کتنے 30-40 سال جو ہے وہ فوجی اقتدار بھی رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقتدار کا بھوکا صرف سیاستدان نہیں ہے جی. مطلب سوچنے کی بات ہے. سوچیں نا آپ، مطلب 10-10 سال کے کو تو وہ تو خیر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس کے حق میں نہیں ہے، یہ غلط ہوا، پاسٹ میں جو ہوا سب غلط ہوا. اچھا انڈیا کے ساتھ جو کہا گیا اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جنرل باجوہ جب تھے تو اس وقت تو کوشش یہ کی گئی تھی کہ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک کیے جائیں. بلکہ کہا گیا کہ میاں منشا نے تو اسی وقت ایک ان کی سپیچ سامنے آئی تھی، اس میں کہا تھا کہ باس جی وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مودی صاحب کو پاکستان لایا جائے اور پاکستان میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور وہ بس 1-2 دن کے اندر کے چند گھنٹوں کے اندر پاکستان پہنچنے والے ہیں. آئے ہوئے کوئی نہیں وہ، لیکن پاکستان میں ایک یہ چل پڑا، یہ بات سامنے آئی. تو اس وقت ویسے یہ کوششیں بڑی کی گئی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کیے جائیں اور وہاں کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بلایا جا رہا تھا پاکستان میں، انوائٹ کیا جا رہا تھا. ایسا نہیں ہوا لیکن یہ کوشش کی جا رہی تھی. گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے رائٹس کے بارے میں ایک سوال کیا گیا ان سے، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہم سب کی جو آئیڈینٹی ہے وہ پاکستان ہے اور جو شناختی کارڈ باقی لوگوں کے پاس ہے وہی شناختی کارڈ جو ہے، وہی آئی ڈی کارڈ اور وہی پاسپورٹ گلگت بلتستان والوں کے پاس بھی ہے اور وہی میرے پاس بھی ہے. اور یہی جو ہے یہ ہماری یونٹی ہے جو ہمیں اکٹھے رکھے ہوئے ہے. تو ہمیں جو ہے اس ہر طرح کے منفی پروپیگنڈے کے اثرات سے بچتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ یہ جو بلوچستان اور گلگت بلتستان کی بات ہو رہی ہے تو وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے بھی اگر جو تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں، ان کو دیکھ لیا جائے، ان کے اوپر بات کر لی جائے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ذرا تھوڑا سا ان کے اوپر کام کر لیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اور وہ جو بلوچستان سے خزانے نکلنے کی بات ہو رہی ہے $6 ٹریلین کے جو خزانے، اس میں سے تھوڑا سا بہت ٹریلینز نہیں اور بلینز نہیں بلکہ ملینز میں ہی کچھ خزانے جو ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں تک بھی پہنچا دیے جائیں. گیس ویس پہنچا دی جائے، بجلی، پانی، خوراک، پاؤں میں جوتی، یونیورسٹیز، یہ سب بھی کر لیا جائے. تو میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے سر، صدیق ہے نا جنرل صاحب، کیا بات ہو جائے گی اگر یہ بھی ہو جائے ساتھ میں، کیا خیال ہے؟ تو جناب بس یہی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا. بس یہ بات انہوں نے کی ہے، وارننگ دی ہے جنرل صاحب نے کہ افغانستان کی خیر نہیں ہے، ایران پہ ہم نے منہ توڑ جواب دیا، کوئی بھی کچھ کرے گا تو ایسی کی تیسی. اور انڈیا کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو تعلقات بن ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے اس طرح سے، بھول جائیں آپ. اور سب سے سپریم جو ہیں وہ ہماری آئیڈینٹی، ہمارا ریلیجن اور ہمارا کلچر ہے. چودھری اسی اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. گڈ بائے.